السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی برگزیدہ بنایا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب بھی ان کے رب نے کہا کہ فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان کے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اس کا فرما بردار اور اس کا مطیع اور اس کے سامنے بالکل سرنڈر کرنے والا بنتا ہوں۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کی، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اور کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو، اسی طریقے کو، اسی مذہب کو چنا ہے، لہذا مرتے وقت، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 130، 131 اور 132 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ ان تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دین، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، ان کے منہج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہمیشہ جھک کر کے رہنا ہے، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بال بچوں کو اسی بات کی وصیت اور نصیحت کی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے صرف بیوقوف ہی روگردانی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو ماننا اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کرنا، یعنی اس بات کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، مکمل حاکم ہے، ہر اعتبار سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار اور کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی اللہ ہمارا مالک ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرنا، اور اسی طرح سے اس بات کا بھی احساس مکمل طور پر اپنے دل میں رکھنا کہ ہم کمپلیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے بالکل کسٹڈی میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہم ہیں۔ اپنی مکمل بندگی کو تسلیم کر لینا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حاکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز عمل اور طرز فکر سے پوری زندگی اسی بات میں لگا دیا، پوری زندگی اپنے طرز عمل اور طرز فکر دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں کر دیا۔ جو سوچتے تھے اللہ کی مرضی کے مطابق سوچتے تھے، جو بھی اسٹیپ اٹھاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی اسٹیپ اٹھاتے تھے۔ سوچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں، اور ایکٹیویٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں، اور اسی مذہب، اسی منہج اور اسی طریقے کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی، اور اس بات کو بتانے میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی تکلیف ملی، تکلیف کو بالکل جوامردی کے ساتھ ان تکلیفوں کا، ان مصیبتوں کا سامنا کیا۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنایا، اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے وہی آدمی منہ موڑے گا جو انتہا درجے کا بے وقوف ہوگا، جو اپنی بے وقوفی سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا اور حق کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا ہوگا، ایسے ہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے۔
دراصل اس آیت کریمہ میں جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے بے وقوفوں کے اور کوئی روگردانی نہیں کر سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی بھی تردید کی ہے، اور جو یہود ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کی بھی تردید کی ہے، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ وہ شرک بھی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری وہیں پر کرتے تھے جہاں پر ان کا دل کرتا تھا، اور جہاں پر دل نہیں کرتا تھا وہاں پر اپنے مذہب، اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تردید کی یہاں پر، اور امام ابو العالیہ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بھی تردید کی ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی اپنے آپ کو یہی کہا، عیسائیوں نے بھی اپنے آپ کو یہی کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے مطابق چلتے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے ویسا ہی ہم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرنے والا سوائے بے وقوف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ کیا تھا؟ مسلمان تھے۔ ابھی ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ سب سے کٹ کر کے وہ مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا دینا۔ ہم نے بتلایا تھا اس سے پہلے کہ ایک درس میں کہ مسلمان اصل مسلم سے ہے، اور مسلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو کہ جس اونٹ کے ناک میں نکیل لگاؤ اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہو۔ اب وہ آدمی جیسے چاہے گا اونٹ کرے گا، اگر وہ آدمی چاہے گا تو اونٹ کو بیٹھنا پڑے گا، اگر وہ آدمی چاہے گا تو اونٹ کو اٹھنا پڑے گا، وہ چاہے گا تو اونٹ کو چلنا پڑے گا، جدھر لے جائے گا ادھر پیچھے پیچھے جانا پڑے گا۔ مسلم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ جیسا چاہے مسلمان کو ویسا ہی کرنا ہے، تبھی جا کر کے مسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ موڑے گا جو انتہائی بیوقوف ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا نیک بندوں میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری پوری قوم مشرک ہے، تم اللہ کی توحید کو اختیار کرو۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کے لیے جب انہوں نے اللہ کی توحید کو لوگوں کے درمیان پیش کیا تو باپ بھی دشمن ہو گئے، قوم بھی دشمن ہو گئے۔ باپ نے کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جا، گھر سے نکل گئے، ہجرت کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں فرق نہیں آنے دیا۔ اللہ کی توحید میں فرق نہیں آنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمر میں جا کر کے بیٹا دیا، بوڑھے عمر میں جا کر کے بیٹا دیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، فوراً ریڈی ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم ایسا کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کر لیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اسی نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو نیک بنایا، دنیا میں بھی جو برگزیدہ بندے ہیں اس میں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ مل گئی کہ آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہی بات فرمایا کہ کیوں اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لائک کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابراہیم کے دین کی اور ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی رب نے کہا کہ
جب بھی اس کے رب نے کہا کہ تم میرے سامنے سر کو جھکا دو، جب بھی اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، تو چاہے کیسے بھی حالات ہو، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، میرا رب جیسا چاہے گا میں اپنی زندگی ویسا ہی گزاروں گا، میرا رب جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان کے پروردگار کے سامنے بالکل فرما بردار ہوتا ہوں، اس کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں اور اس کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے بابا، ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے امام، ابراہیم علیہ السلام ان کے طریقے کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو کہا کہ ان کے طریقے کی پیروی کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری ملت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، تمہارا جو دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ہم لوگوں کو کہا ہے، اور تمہارا نام مسلمان ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اپنے بال بچوں کو بھی تم یہی حکم دے کر کے جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بال بچوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بال بچوں کو وصیت کی۔ اب دیکھیے ابراہیم اور یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اور خاص طور سے یعقوب علیہ السلام کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ ابراہیم کی نسل میں یعقوب کی اولاد بھی ہیں اور اسماعیل کی اولاد بھی ہیں، ابراہیم کی نسل میں اسحاق اور یعقوب کی اولاد بھی ہیں، اور ابراہیم کی نسل میں اسماعیل کی اولاد بھی ہیں۔ لہذا اسحاق اور یعقوب کی نسل میں بہت سارے نبی آئے جو عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار آتے رہے، اور اسماعیل کی نسل میں آخری رسول آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو وصیت ہے خالی ابراہیم نے اپنے بچوں کو نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے لیے بھی یہ وصیت ہے۔ وصیت کیا ہے؟ انہوں نے وصیت کیا، کیا وصیت کیا؟ کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، یاد رکھیے یہ ہم کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی۔ کیا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ جو دین ہے اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے نا، اللہ نے ہمارے لیے چن لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، اور ہمیشہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا، شرک نہیں کرنا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کے رہنا۔ یاد رکھیے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اٹا لیجیے، بسا لیجیے، سمجھ لیجیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی ملت پر ہیں۔ ہم کو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کیا، کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلمان بن کے رہنا۔ کیا مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں اگر تم مسلمان بن کے رہو گے، اپنی زندگی میں اگر مسلمان بن کے رہو گے تو موت بھی اسلام پر ہی آئے گی، اور جب موت اسلام پر آئے گی تو یہ دنیا کی جو چھوٹی زندگی ہے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ایک لمبی زندگی آخرت کے آنے والی ہے اس میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت تمہارے ساتھ رہے گی۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خالص ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔